نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورۃ الکہف کی آیت نمبر 60 سے 82 تک تلاوت کریں گے انشاءاللہ۔ شروع کرتے ہیں۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّى أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا۔ اور جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے نوجوان سے کہا کہ میں تو چلتا ہی رہوں گا یہاں تک کہ دو دریاؤں کے سنگم پر پہنچوں، یا پھر میں عرصہ دراز تک چلتا رہوں گا۔ تفسیر۔ نوجوان سے مراد یوشع بن نون علیہ السلام ہیں جو موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد ان کے جانشین بنے۔ اس مقام کی تعین کسی یقینی ذریعے سے نہیں ہو سکی، تاہم قرآن کا اقتضا یہ ہے کہ اس سے مراد صحرائے سینا کا وہ جنوبی راس ہے جو جہاں خلیج عقبہ اور خلیج سوئس دونوں آ کر ملتے اور بحر احمر میں ضم ہو جاتے ہیں۔ دوسرے مقامات جن کا ذکر مفسرین نے کیا ہے ان پر سرے سے مجمع البحرین کی تعبیر ہی صادق نہیں آتی۔ حقبہ کے ایک معنی 70 یا 80 سال اور دوسرے معنی غیر معین مدت کے ہیں، یہاں یہی دوسرے معنی مراد ہے، یعنی جب تک میں مجمع البحرین جہاں دونوں سمندر ملتے ہیں نہیں پہنچ جاؤں گا چلتا رہوں گا اور سفر جاری رکھوں گا چاہے کتنا بھی عرصہ لگ جائے۔ موسیٰ علیہ السلام کو اسی سفر کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ ایک موقع پر ان سے ایک آدمی نے پوچھا، لوگوں میں سے سب سے بڑا عالم کون ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ میں ہوں۔ اللہ تعالیٰ کو ان کا یہ جملہ پسند نہیں آیا، اس لیے انہوں نے اس کا علم اللہ کی طرف سپرد نہیں کیا اور وحی کے ذریعے سے انہیں مطلع کیا کہ ہمارا ایک بندہ خضر ہے جو تم سے بھی بڑا عالم ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ یا اللہ اس سے ملاقات کس طرح ہو سکتی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جہاں دونوں سمندر ملتے ہیں وہیں ہمارا وہ بندہ بھی ہوگا۔ نیز فرمایا کہ مچھلی ساتھ لے جاؤ، جہاں مچھلی تمہاری ٹوکری یعنی زنبیل سے نکل کر غائب ہو جائے تو سمجھ لینا کہ یہی مقام ہے۔ صحیح البخاری حدیث 4725۔ چنانچہ اس حکم کے مطابق انہوں نے ایک مچھلی لی اور سفر شروع کر دیا۔ لما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا۔ جب وہ دونوں دریا کے سنگم پر پہنچے تو وہاں اپنی مچھلی بھول گئے، جس نے دریا میں سرنگ جیسا اپنا راستہ بنا لیا۔ فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا۔ جب وہ دونوں وہاں سے آگے بڑھے تو موسیٰ علیہ السلام نے اپنے نوجوان سے کہا کہ لا، ہمارا ناشتہ دے، ہمیں تو اپنے اس سفر سے سخت تکلیف اٹھانی پڑی۔ أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا۔ اس نے جواب دیا کہ کیا آپ نے دیکھا جب ہم پتھر سے ٹیک لگا کر آرام کر رہے تھے وہیں میں مچھلی بھول گیا تھا، دراصل شیطان ہی نے مجھے بھلا دیا کہ میں آپ سے اس کا ذکر کروں۔ اس مچھلی نے ایک انوکھے طور پر دریا میں اپنا راستہ کر لیا۔ تفسیر۔ یعنی مچھلی زندہ ہو کر سمندر میں چلی گئی اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے سمندر میں سرنگ کی طرح راستہ بنا دیا۔ یوشع علیہ السلام نے مچھلی کو سمندر میں جاتے اور راستہ بنتے ہوئے دیکھا، لیکن موسیٰ علیہ السلام کو بتلانا بھول گئے، حتیٰ کہ آرام کر کے وہاں سے پھر سفر شروع کر دیا۔ اس دن اور اس کے بعد رات سفر کر کے جب دوسرے دن موسیٰ علیہ السلام کو تھکاوٹ اور بھوک محسوس ہوئی تو اپنے جوان ساتھی سے کہا کہ لاؤ بھائی ناشتہ کر لیں۔ اس نے کہا مچھلی تو جہاں ہم نے پتھر سے ٹیک لگا کر آرام کیا تھا وہاں زندہ ہو کر سمندر میں چلی گئی تھی، اور وہاں عجب طریقے سے اس نے اپنا راستہ بنایا تھا جس کا میں آپ سے تذکرہ کرنا بھول گیا اور شیطان نے مجھے بھلا دیا۔ قال ذلك ما كنا نبغي فارتدا على آثارهما قصصا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یہی تھا وہ مقام جس کی تلاش میں ہم تھے، چنانچہ وہیں سے اپنے قدموں کے نشان دیکھتے دیکھتے واپس لوٹے۔ تفسیر۔
موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اللہ کے بندے، جہاں مچھلی نے زندہ ہو کر غائب ہونا تھا وہی تو ہمارا مطلوبہ مقام تھا جس کی تلاش میں ہم سفر کر رہے ہیں۔ چنانچہ اپنے نشانات قدم دیکھتے ہوئے پیچھے لوٹے اور اسی مجمع البحرین پر واپس آ گئے۔ قصصہ کے معنی ہیں پیچھے لگنا، پیچھے پیچھے چلنا، یعنی نشانات قدم کو دیکھتے ہوئے ان کے پیچھے پیچھے چلتے رہے۔ فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما۔ وہاں انہوں نے اب ہمارے بندوں میں سے ایک بندے کو پایا جسے ہم نے اپنے پاس سے خاص رحمت عطا فرما رکھی تھی اور اسے اپنے پاس سے خاص علم سکھا رکھا تھا۔ تفسیر: اس بندے سے مراد خضر ہیں، جیسا کہ صحیح احادیث میں صراحت ہے۔ خضر کے معنی سرسبز اور شاداب کے ہیں۔ یہ ایک مرتبہ سفید زمین پر بیٹھے تو وہ حصہ زمین کے ان کے نیچے سے سرسبز ہو کر لہلہانے لگا، اسی وجہ سے ان کا نام خضر پڑ گیا۔ صحیح البخاری حدیث 3402۔ رحمت سے بعض مفسرین نے وہ خصوصی انعامات مراد لیے ہیں جو اللہ نے اپنے اس خاص بندے پر فرمائے، اور اکثر مفسرین نے اس سے مراد نبوت لی ہے۔ اس سے علم نبوت کے علاوہ جس سے موسیٰ علیہ السلام بھی برابر تھے، بعض تکوینی امور کا علم ہے جس سے اللہ تعالیٰ نے صرف خضر علیہ السلام کو نوازا تھا۔ موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھی وہ علم نہیں تھا۔ اس سے استدلال کرتے ہوئے بعض صوفیہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کو جو نبی نہیں ہوتے علم لدنی سے نوازتا ہے، جو بغیر استاد کے محض مبدع فیض کے کرم گستری کا نتیجہ ہوتا ہے، اور یہ باطنی علم شریعت کے ظاہری علم سے جو قرآن و حدیث کی صورت میں موجود ہے مختلف بلکہ بعض دفعہ اس کے مخالف اور معارض ہوتا ہے۔ لیکن یہ استدلال اس لیے صحیح نہیں کہ خضر علیہ السلام کی بابت تو اللہ تعالیٰ نے خود ان کو علم خاص دیے جانے کی صراحت کر دی ہے، جبکہ کسی اور کے لیے ایسی صراحت کہیں نہیں۔ اگر اس کو عام کر دیا جائے تو پھر ہر شعبہ باز اس قسم کا دعویٰ کر سکتا ہے، چنانچہ اس طبقے میں یہ دعوے عام ہیں، اس لیے ایسے دعووں کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا۔ اس سے موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں آپ کی تابعداری کروں کہ آپ مجھے وہ نیک علم سکھا دیں جو آپ کو سکھایا گیا ہے۔ قال إنك لن تستطيع معي صبرا۔ اس نے کہا کہ آپ میرے ساتھ ہرگز صبر نہیں کر سکتے۔ وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا۔ اور جس چیز کی حقیقت کا آپ کو علم ہی نہ ہو اس پر آپ صبر کر بھی کیسے سکتے ہیں؟ تفسیر: یعنی جس کا پورا علم نہ ہو۔ قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا۔ موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ انشاءاللہ تعالی آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے اور میں کسی بات میں آپ کی نافرمانی نہ کروں گا۔ قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا۔ اس نے کہا اچھا اگر آپ میرے ساتھ چلنے پر ہی اصرار کرتے ہیں تو یاد رہے کہ کسی چیز کی نسبت مجھ سے کچھ نہ پوچھنا جب تک کہ میں خود اس کی نسبت کوئی تذکرہ نہ کروں۔ فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا۔ پھر وہ دونوں چلے یہاں تک کہ وہ ایک کشتی میں سوار ہوئے۔ خضر علیہ السلام نے اس کے تختے توڑ دیے۔ موسیٰ نے کہا کیا آپ اسے توڑ رہے ہیں کہ کشتی والوں کو ڈبو دیں؟ یہ تو آپ نے بڑی خطرناک بات کر دی۔ تفسیر: موسیٰ علیہ السلام کو چونکہ اس علم خاص کی خبر نہیں تھی جس کے بنا پر خضر علیہ السلام نے
کشتی کے تختے توڑ دیے تھے، اس لیے صبر نہ کر سکے اور اپنے علم و فہم کے مطابق اسے نہایت ہولناک کام قرار دیا۔ امرا کے معنی ہیں الداہیۃ العظیمہ، بڑا ہیبت ناک کام۔ قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا۔ خضر علیہ السلام نے جواب دیا کہ میں نے تو پہلے ہی تجھ سے کہہ دیا تھا کہ تو میرے ساتھ ہرگز صبر نہ کر سکے گا۔ قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا۔ موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ میری بھول پر مجھے نہ پکڑیے اور مجھے میرے کام میں تنگی میں نہ ڈالیے۔ تفسیر یعنی میرے ساتھ آسانی کا معاملہ کریں، سختی کا نہیں۔ فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا۔ پھر دونوں چلے یہاں تک کہ وہ ایک لڑکے کو ملے۔ خضر علیہ السلام نے اسے مار ڈالا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ کیا آپ نے ایک بے گناہ کی جان لی، اور وہ بھی کسی کے خون کے بدلے میں نہیں؟ یہ تو آپ نے بڑی ہی بیجا اور ناپسندیدہ حرکت کی۔ تفسیر غلامہ سے مراد بالغ جوان بھی ہو سکتا ہے اور نابالغ بچہ بھی۔ نکرا فظیعا منکرا لا یعرف فی الشرع، ایسا بڑا برا کام جس کی شریعت میں گنجائش نہیں۔ بعض نے کہا ہے کہ اس کے معنی ہیں انکروا من الامر الاول، پہلے کام یعنی کشتی کے تختے توڑنے سے زیادہ قابل انکار، اس لیے کہ قتل ایسا کام ہے کہ جس کا تدارک اور ازالہ ممکن نہیں، جبکہ کشتی کے تختے اکھیڑ دینا ایسا کام ہے جس کا تدارک اور ازالہ کیا جا سکتا ہے۔ بعض نے اس کے معنی کیے ہیں کہ پہلے کام سے کم تر، اقل من الامر الاولی، اس لیے کہ ایک جان کو قتل کرنا سارے کشتی والوں کو ڈبو دینے سے کمتر ہے۔ فتح القدیر۔ لیکن پہلا مفہوم ہی انسب ہے، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام کو جو علم شریعت حاصل تھا، اس کی روح سے خضر علیہ السلام کا یہ کام بہرحال خلاف شرع تھا، جس کی وجہ سے انہوں نے اعتراض کیا اور اسے نہایت برا کام قرار دیا۔ تاہم خضر علیہ السلام امر الہی کی وجہ سے اس کے کرنے کے پابند تھے اور موسیٰ علیہ السلام اس سے بے خبر تھے۔ قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا۔ وہ کہنے لگے کہ میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ بے شک تم میرے ہمراہ رہ کر ہرگز صبر نہیں کر سکتے۔ قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا۔ موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا اگر اب اس کے بعد میں آپ سے کسی چیز کے بارے میں سوال کروں تو بے شک آپ مجھے اپنے ساتھ نہ رکھنا، یقیناً آپ میری طرف سے حد عذر کو پہنچ چکے۔ تفسیر یعنی اب اگر سوال کروں تو مجھے اپنی مصابیت کی شرف سے محروم کر دیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا، اس لیے کہ آپ کے پاس معقول عذر ہوگا۔ انطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا۔ پھر دونوں چلے ایک گاؤں والوں کے پاس آ کر ان سے کھانا طلب کیا، انہوں نے ان کی مہمان نوازی سے انکار کر دیا، پس دونوں نے وہاں ایک دیوار پائی جو گرا ہی چاہتی تھی، اس نے اسے ٹھیک اور درست کر دیا۔ موسیٰ کہنے لگے کہ اگر آپ چاہتے تو اس پر اجرت لے لیتے۔ تفسیر یعنی یہ بخیلوں اور لعینوں کی بستی تھی کہ مہمانوں کی مہمان نوازی سے ہی انکار کر دیا۔ درا حالیکہ کے مسافروں کو کھانا کھلانا اور مہمان نوازی کرنا ہر شریعت و قوم کی اخلاقی تعلیمات کا اہم حصہ رہا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مہمان نوازی اور اکرام ضیف کو ایمان کا تقاضا قرار دیا ہے۔ فرمایا
من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفا. صحیح البخاری حدیث 6476 و صحیح المسلم حدیث 48-14 قبل حدیث 1727. جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ مہمان کی عزت و تکریم کرے. خضر علیہ السلام نے اس دیوار کو ہاتھ لگایا اور اللہ کے حکم سے وہ معجزانہ طور پر سیدھی ہو گئی، جیسے کہ صحیح بخاری کی حدیث 4726 سے واضح ہے. موسیٰ علیہ السلام جو اہل بستی کے رویے سے پہلے ہی کویدہ خاطر تھے، خضر علیہ السلام کے اس بلا معاوضہ احسان پر خاموش نہ رہ سکے اور بول پڑے کہ جب ان بستی والوں نے ہماری مسافرت اور ضرورت مندی کسی چیز کا بھی لحاظ نہیں کیا تو یہ لوگ کب اس لائق ہیں کہ ان کے ساتھ احسان کیا جائے. قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا. اس نے کہا بس یہ جدائی ہے میرے اور تیرے درمیان، اب میں تجھے ان باتوں کی اصلیت بھی بتا دوں گا جس پر تجھ سے صبر نہ ہو سکا. تفسیر. خضر علیہ السلام نے کہا کہ موسیٰ یہ تیسرا موقع ہے کہ تو صبر نہیں کر سکا، اب خود تیرے کہنے کے مطابق میں تجھے ساتھ رکھنے سے معذور ہوں. لیکن جدائی سے قبل خضر علیہ السلام نے تینوں واقعات کی حقیقت سے انہیں آگاہ اور باخبر کرنا ضروری خیال کیا تاکہ موسیٰ علیہ السلام کسی مغالطے کا شکار نہ رہیں اور وہ یہ سمجھ لیں کہ علم نبوت اور ہے اور جس سے انہیں نوازا گیا ہے بعض تکوینی امور کا علم اور ہے جو اللہ کی حکمت و مشیت کے تحت جس کا علم اللہ کے سوا کسی کو نہیں ہے خضر علیہ السلام کو دیا گیا ہے، اور اسی کے مطابق انہوں نے جو کام کیے ان میں بعض شریعت موسیٰ کی رو سے جائز نہیں تھے اور اسی لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام بجا طور پر ان پر خاموش نہیں رہ سکے تھے. انہی تکوینی امور کے انجام دہی کی وجہ سے بعض اہل علم کی رائے ہے کہ خضر علیہ السلام انسانوں میں سے نہیں تھے اور اسی لیے وہ ان کی نبوت و رسالت یا ولایت کی بحث میں نہیں پڑتے کیونکہ یہ سارے مناصب تو انسانوں کے ساتھ ہی خاص رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ وہ فرشتہ تھے، لیکن اگر اللہ تعالیٰ اپنے کسی نبی کو بعض تکوینی امور سے مطلع کر کے ان کے ذریعے سے وہ کام کروا لے تو اس میں بھی کوئی ناممکن بات نہیں. جب وہ صاحب وحی خود اس امر کی وضاحت کر دے کہ میں نے یہ کام اللہ کے حکم ہی سے کیے ہیں تو گو بظاہر وہ خلاف شریعت ہی نظر آتے ہوں، لیکن جب ان کا تعلق ہی تکوینی امور سے ہے تو وہاں جواز اور عدم جواز کی بحث ہی غیر ضروری ہے. جیسے تکوینی احکامات کے تحت کوئی بیمار ہوتا ہے، کوئی مرتا ہے، کسی کا کاروبار تباہ ہو جاتا ہے، قوموں پر عذاب آتا ہے، ان میں سے بعض کام بعض دفعہ بِإِذْنِ الہی فرشتے ہی کرتے ہیں. تو جس طرح یہ امور آج تک کسی کو خلاف شریعت نظر نہیں آئے، اسی طرح خضر علیہ السلام کے ذریعے سے وقوع پذیر ہونے والے واقعات کا تعلق بھی چونکہ امور تکوینیہ سے ہے اس لیے انہیں شریعت کے ترازو میں تولنا ہی غیر صحیح ہے. البتہ چونکہ جمہور علماء کے نزدیک خضر علیہ السلام نبی تھے اور یہی راجح ہے، اور اب وحی و نبوت کا سلسلہ ختم ہو جانے کے بعد کسی شخص کا اس قسم کا دعویٰ ہرگز صحیح اور قابل تسلیم نہیں ہوگا جیسا کہ خضر علیہ السلام سے منقول ہے، کیونکہ خضر علیہ السلام کا معاملہ تو نص قرآنی سے ثابت ہے، اس لیے مجال انکار نہیں. لیکن اب جو بھی اس قسم کا دعویٰ یا عمل کرے اس کا انکار لازمی اور ضروری ہے، کیونکہ اب وہ یقینی ذریعہ علم موجود نہیں ہے جس سے اس کے دعوے اور عمل کی حقیقت واضح ہو سکے. أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا. کشتی تو چند مسکینوں کی تھی جو دریا میں کام کاج کرتے تھے، میں نے اس میں کچھ توڑ پھوڑ کرنے کا ارادہ کر لیا کیونکہ ان کے آگے ایک بادشاہ تھا جو ہر ایک صحیح سالم کشتی کو جبراً ضبط کر لیتا تھا. وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِينَا أَن يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا. اور اس لڑکے کے ماں باپ ایماندار تھے، ہمیں خوف ہوا کہ کہیں یہ انہیں اپنی سرکشی اور کفر سے عاجز و پریشان نہ کر دیں.
فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما. اس لیے ہم نے چاہا کہ انہیں ان کا پروردگار اس کے بدلے اس سے بہتر پاکیزگی والا اور اس سے زیادہ محبت و پیار والا بچہ عنایت فرمائے. وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا. دیوار کا قصہ یہ ہے کہ اس شہر میں 2 یتیم بچے ہیں جن کا خزانہ ان کے اس دیوار کے نیچے دفن ہے. ان کا باپ بڑا نیک شخص تھا، تو تیرے رب کی چاہت تھی کہ یہ دونوں یتیم اپنی جوانی کی عمر میں آ کر اپنا یہ خزانہ تیرے رب کی مہربانی اور رحمت سے نکال لیں. میں نے اپنی رائے سے کوئی کام نہیں کیا. یہ تھی اصل حقیقت ان واقعات کی جن پر آپ سے صبر نہ ہو سکا. تفسیر خضر علیہ السلام کی نبوت کے قائلین کی یہ دوسری دلیل ہے جس سے وہ نبوت خضر کا اثبات کرتے ہیں، کیونکہ کسی بھی غیر نبی کے پاس اس قسم کی وحی نہیں آتی کہ وہ اتنے اہم کام کسی اشارے غیبی پر کر دے. نہ کسی غیر نبی کا ایسا اشارہ غیبی قابل عمل ہی ہے. نبوت خضر کی طرح حیات خضر بھی ایک حلقے میں مختلف ہی ہے، اور حیات خضر کے قائلین بھی بہت سے لوگوں کی ملاقاتیں خضر سے ثابت کرتے ہیں، پھر ان سے ان کے اب تک زندہ ہونے پر استدلال کرتے ہیں. لیکن جس طرح خضر کی زندگی پر کوئی نص شرعی نہیں ہے، اسی طریقے سے لوگوں کی مکاشفات یا حالت بیداری یا نوم میں خضر سے ملنے کے دعوے بھی قابل تسلیم نہیں. جب ان کا حلیہ ہی مستند ذریعے سے منقول نہیں ہے تو ان کی شناخت کس طرح ممکن ہے، اور کیوں کر یقین کیا جا سکتا ہے کہ جن بزرگوں نے ملنے کے دعوے کیے ہیں واقعی ان کی ملاقات خضر علیہ السلام ہی سے ہوئی ہے. خضر علیہ السلام کے نام سے انہیں کسی نے دھوکے اور فریب میں مبتلا نہیں کیا. علاوہ ازیں صحیح مسلم کی حدیث کی روح سے خضر علیہ السلام کی وفات ثابت ہوتی ہے. دیکھیے صحیح مسلم حدیث 2537. اور یہی حق ہے کہ خضر علیہ السلام وفات پا چکے ہیں. اس کے بارے میں اچھی تفصیل روح المعانی میں مذکورہ آیات کے تحت ہے. اللہ رب العزت سے دعا ہے جو کچھ ہم نے پڑھا اور سنا اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. صدق اللہ العظیم.